السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہیرا گروپ کی جو پیمنٹ میں تاخیر ہو رہی ہے ان مہینوں میں، دراصل اس کی وجہ بینک کے قوانین میں تبدیلی ہے، کیونکہ آن لائن ٹرانزیکشنز کی لمیٹیشنز اور کچھ حدود اور کچھ ضوابط میں تبدیلی آئی ہے۔ نئی پالیسیز ہیں، نئے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہیں بینکنگ کے لیے، اور اس کو لے کر کچھ ٹرانزیکشن میں اب لمیٹیشن کی وجہ سے ہیرا گروپ میں اس مرتبہ کچھ ڈیلے ہو رہی ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے مل چکے ہیں۔ مجھے سعودی ریال میں پیسے مل چکے ہیں، انڈین روپیز میں نہیں ملے، اور ہر مہینے جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے نفع میں بھی شریک ہیں، نقصان میں بھی شریک ہیں، تو اس میں اتنی پریشانی اور اتنی بے صبری کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے نفع میں تو جڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بھی کرائسس ہوگا، کوئی بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے، تو ہم جس طریقے سے پانی کے جہاز کو چوہے چھوڑ کے بھاگتے ہیں نا، اس طریقے سے چوہے چھوڑ کر ہیرا گروپ کو بھی بھاگ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو جب تجارت ہم لوگوں نے کی ہے کسی کے ساتھ، تو تجارت کے اصول اور ضوابط یہ ہیں کہ ان کے نفع میں بھی ہم شریک ہیں، نقصان میں بھی ہم شریک ہیں۔ صرف نفع ہی ہم لیتے رہیں، اور جب تاخیر کی بات آتی ہے، یہ صرف تاخیر ہے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 گروپ ہو گئے کہ جناب ہیرا گروپ میں 20 سال ہو گئے، ہیرا گروپ والوں کو سوائے منافع کے اور کچھ نہیں دیا۔ تو اب جب تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہے تو بے چینی کا سما بن رہا ہے۔ نہیں، یہ بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پر رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہیرا گروپ کو مزید مستحکم کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے وسائل اور ایسے ذرائع پیدا کرے، ایسی پالیسیاں بنے جو کہ ہیرا گروپ کے اسٹیک ہولڈرز کی جو رقوم ہیں وہ ان تک ہر ماہ پہنچتی رہے۔ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے اس سلسلے میں بہت خوبصورت بات کہی کہ دیکھیے، ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت اطمینان سے ہیں، لیکن اگر کسی کو بے چینی ہو تو وہ اپنی رقم کبھی بھی بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی ڈیلے کے، ہم اس کو جب وہ مطالبہ کرے گا تو اس کو دے دیں گے۔ تو اگر کسی کو صبر نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے، عجلت میں ہے، اور وہ یہ خدشات کا شکار ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی رقم چاہے تو نکال سکتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا ہے۔ لیکن ہیرا گروپ سے جو کہ لاتعداد لوگ جڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے حقیقت یہ ہے کوئی بھی اس گروپ سے نہ تو نکلنا چاہتا ہے اور نہ ہی ان سے اپنی پیسے لینا چاہتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیرا گروپ کے انویسٹرز میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ کوئی کھلبلی نہیں مچی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اطمینان سے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس تجارت میں ہم لوگوں نے پیسے لگائے ہیں وہ بنیاد اس کی اسلام ہے، اور ایک مسلمان جب منافع لیتا ہے تو نقصان میں بھی اس کو شریک رہنا چاہیے۔ یہ کہاں کی اسلامیت ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ جناب ہم میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ ہیرا گروپ کی طرف سے، ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی طرف سے یہ پیغام سرکولیشن میں ہے کہ بینک میں چونکہ تبدیلی ہوئی ہے اور آن لائن بینکنگ کی حدود میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں، جس کی وجہ سے اس ٹرانسفر کرنے میں کچھ آڑ آ رہی ہے، کچھ تاخیر ہو رہی ہے، اور یہ بھی ٹمپریری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر بھی، اس کے حل کے لیے بھی ہیرا گروپ کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ تیار ہیں، اور اس کو بینکوں سے اور جو گورنمنٹ کی مکاتب ہیں یا گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں ان سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کے پیسے جلد از جلد پہنچا سکے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہیرا گروپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور یہ وہ پھلدار درخت ہے جس کے ہم درخت رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قائم اور دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ ویلکم ٹو شمسی ٹی وی۔ ناظرین، ہیلا کی کھلی دھمکی یا وقت سے پہلے ذہن سازی؟ جی ناظرین، نوائے راپا کے خاص اور زنانہ پارٹی کے مردانہ صدر جناب نور ٹی وی والے عاقل بھائی جدہ کا ایک آڈیو آیا ہے جسے آپ نے ابھی سماعت فرمایا، جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ منافع کھایا تو اب نقصان میں بھی شریک ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اسے دھمکی تصور کیا جائے یا پھر اسلامی تجارت کے نام پر اسلامی دعائی دے کر ذہن سازی؟ آخر کیا بات ہے؟ اگر مسئلہ بینک سے ٹرانسفر کا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہیرا نوائرہ آپا کو وہ گزشتہ سالوں میں کتنے بینک تبدیل کر چکی ہیں اس کی لسٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ اور یہ کیسی منطق عاقل بھائی عورتوں کی پارٹی کے غیر مرد صدر بتا رہے ہیں کہ انہیں سعودی میں ریال میں رقم مل چکی ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اندرون ملک پیسے کی لین دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جبکہ غیر ملکی لین دین مشکل ہوتی ہے۔ تو پھر عاقل بھائی ریال میں منافع مل گیا ہے اور غریب انویسٹرز کا محنت کا پیسہ انڈین روپیز میں ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بڑی تعجب والی بات ہے۔ اور عاقل صاحب، پہلے بھی نور ٹی وی کا پیسہ چوری کا بہانہ، بہرحال بہت سی باتیں نور ٹی وی کو لے کر عاقل صاحب کے سلسلے میں کہی جاتی ہیں، اسلامی کاز لے کر اسے کافی بدنام بھی ہو چکے ہیں۔ اب معصوم انویسٹرز کا جو پیسہ ہے انہوں نے اپنے اس آڈیو میں ایک بات کہی ہے، ناظرین غور فرمائیے، وہ چوہا کہہ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے۔ عاقل صاحب کو اپنے الفاظ واپس لینا چاہیے کہ جس انویسٹرز کے پیسے پہ ہیرا گروپ ٹھہرا ہے، آج انہی انویسٹرز کو وہ چوہے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے انویسٹرز، آپ ہیرا کے بینک کا پتہ لیجئے کہ آخر وہ کون سا بینک ہے جو ہیرا کے انویسٹرز کا پیسہ پہنچانے میں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس میں آپ کی حکومت مدد کر سکتی ہے، اور آپ حکومت سے بھی سوال کیجئے تاکہ آپ کا پیسہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ اس ویڈیو کو ضرور